شاہویر نے اس کا ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ابھی ایک رات پہلے ہی دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح بہت ہی سادگی سے ہوا تھا۔ اسے کھڑا کر کے وہ واپس اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی مہرین نے غصے سے کہا، میرا ہاتھ چھوڑیے شاہویر صاحب، اب یہاں کوئی نہیں ہے، آپ کی اداکاری ختم ہو چکی ہے۔ شاہویر نے ایک جھٹکے سے اس کو اپنی طرف کھینچا، جس سے مہرین کا پورا وجود اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ مہرین کی نازک کمر کے گرد حمائل ہو گئے اور اس نے اپنے سیاہ چشمے کو اتار کر سائیڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ شاہویر کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کی آنکھیں چلی گئی تھیں، مگر اس نے خفیہ آپریشن کے ذریعے اپنی آنکھیں واپس لے لی تھیں، لیکن دنیا اس چیز سے بے خبر تھی۔ وہ آج بھی دنیا کی نظر میں اندھا تھا۔ مہرین سیدھا اس کی گہری بھوری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں کوئی معذوری نہیں تھی، بلکہ ایک مردانہ جلال اور والہانہ کشش تھی جس نے مہرین کو دنگ کر دیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مہرین، یہ صرف اداکاری تھی؟ شاہویر کی آواز اس کے لبوں کے قریب گونج رہی تھی۔ میرے چچا جتنے مکار ہیں نا، ان پر نظر رکھنے کے لیے ہمیں 24 گھنٹے یہ ناٹک کرنا پڑے گا اور چوکنا رہنا پڑے گا۔ اور اب جب کہ تم اس کھیل کا حصہ ہو، اگر انہوں نے تمہارے چہرے پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی خوف یا جھوٹ دیکھا تو وہ تمہیں اور تمہارے والد کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ مہرین کے والد کو ایک جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا تھا، ان کے اوپر چوری کا الزام تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی شاہویر، خاص طور پر ان جیسے لوگوں سے جس نے میرے معصوم باپ کو پھنسایا۔ مہرین کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اس کا سانس مہرین کی سانسیں شاہویر کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ لیکن مجھے اس طرح اپنے قریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ ہمارے کانٹریکٹ کے خلاف ہے۔ کانٹریکٹ کی پہلی شرط یاد ہے نا؟ شاہویر نے اس کی کمر پر اپنی گرفت کو اور مضبوط اور سخت کیا۔ مہرین کے چہرے پر بکھری ہوئی زلفوں کو اپنے ہاتھ سے آرام آرام سے پیچھے کرنے لگا۔ دنیا کے سامنے ہمیں ایک دوسرے سے ایسے عشق کرنا پڑے گا جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے پاگل ہوں، اور اس کمرے کے بند دروازے کے پیچھے بھی، کیونکہ اگر میرے چچا کا کوئی جاسوس کھڑکی سے دیکھ رہا ہو تو اسے ہمارے درمیان دوری نہیں دکھنی چاہیے۔ مہرین کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ شاہویر یہ سب صاف سن سکتا ہے۔ اس پراسرار مرد کا لمس اس کے پورے جسم کو پگھلا رہا تھا۔ وہ اس کے سحر سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جتنا وہ اس سے دور بھاگتی جاتی، شاہویر کا وجود اسے اتنی ہی گہرائی سے اپنے حصار میں لینے کے لیے شدت اختیار کر جاتا۔ شاہویر پلیز۔ مہرین کے منہ سے ایک دھیمی سی التجا نکلی۔ اس کی آواز میں موجود بے بسی اور معصومیت نے شاہویر کے دل میں ایک عجیب سا اثر کیا۔ اس نے مہرین کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب غصے کی جگہ ایک انجانا سا نشہ اتر رہا تھا۔ شاہویر نے آہستہ سے اسے آزاد کیا، لیکن اس کی نظریں اب بھی مہرین کے گلابی ہونٹوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اپنے حواسوں پر قابو رکھو مہرین، کھیل ابھی بہت لمبا ہے۔ شاہویر نے دھیمی سرگوشی کی اور دوبارہ اپنی اینک پہن کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دنیا اور مہرین کی نظر میں وہ ایک اندھا تھا، مگر حقیقت تو صرف وہی جانتا تھا۔ مہرین وہیں کھڑی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لینے لگی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ مراد خان سے لڑنا تو آسان تھا، لیکن شاہویر خان سے اپنے آپ کو چھڑوانا بہت زیادہ مشکل۔ اپنے دل کو بچانا اسے ناممکن سا لگ رہا تھا۔ وہ اندھا شاہویر، جو کہ اب تک دنیا سے بچ رہا تھا، مہرین کی نظروں سے زیادہ دیر نہیں بچ پایا۔ اس نے بہت سی ایسی حرکات کی جس نے مہرین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر ایک اندھا انسان اس طرح کیسے ہمیشہ پرفیکٹ کام کر سکتا ہے۔ شکوک کا ایک گہرا سایہ مہرین کے دل میں سر اٹھانے لگا تھا۔ رات کو موسم پھر سے گہرا ہو گیا۔ کمرے میں ایک مدھم سی پیلی لائٹ جل رہی تھی۔ شاہویر ہمیشہ کی طرح صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا، اور کام کیا کرنا تھا کہ کچھ سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر کالا چشمہ اب بھی موجود تھا۔ مہرین نے ایک گہری سانس لی۔ اسے سچ جاننا تھا،
اگر شاہویر اس سے کوئی بڑا راز چھپا رہا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ مہرین نے ایک ترکیب لگائی۔ جب شاہویر بیڈ کے پاس کھڑا تھا تو اس نے نیچے پانی گرا دیا اور وہاں پر گرنے کی ایکٹنگ کی۔ یہ 1 سیکنڈ کا بھی 1000واں حصہ تھا۔ شاہویر نے فوراً اسے گرنے سے بچا لیا۔ ایک اندھا انسان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ کمرے میں کچھ سیکنڈ کے لیے خاموشی سی چھا گئی۔ اس کا کالا چشمہ قالین پر جا گرا۔ اب مہرین شاہویر کی باہوں میں تھی۔ اس کی گہری چمکدار بھوری آنکھیں بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھی مہرین کی خوفزدہ اور حیرت انگیز آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب ان آنکھوں میں کوئی دھندلا پن نہیں تھا، کوئی بے نوری نہیں تھی، وہاں صرف اور صرف سچائی کی تپش تھی۔ مہرین کے پاؤں تلے سے اس ٹائم پر زمین نکل گئی۔ دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اس کی آواز کہیں حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ شاہویر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا سب سے بڑا راز کھل چکا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ اور پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مہرین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں مہرین، میں دیکھ سکتا ہوں۔ شاہویر نے بہت گہری اور پر اسرار آواز میں اقرار کیا تھا، میں تمہارے چہرے کے اس خوف کو، تمہاری اس خوبصورتی کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ مہرین اس وقت بھی صدمے میں تھی۔ وہ شاہویر سے پیچھے ہٹی۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ آپ نے پوری دنیا کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ شاہویر نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے مہرین کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور اسے دیوار سے لگایا۔ اس نے مہرین کا منہ بند کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہاں کی دیواروں کو بھی یہ بات نہیں پتہ لگنی چاہیے کہ میں اندھا نہیں ہوں۔ شاہویر کا مضبوط وجود مہرین کے اوپر اب حاوی تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک طوفان مچل رہا تھا، کیونکہ اگر دنیا کو پتہ چل جاتا کہ میں دیکھ سکتا ہوں تو میرے دشمن مجھے زندہ نہ چھوڑتے۔ شاہویر نے اس کے چہرے کو اپنے قریب جھکا کر سرگوشی کی۔ کیا تمہیں معلوم ہے، میرے چچا نے ہی اس کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس حادثے میں میری آنکھیں میرے چچا کی وجہ سے گئی تھی۔ یہ اندھیرا میری ڈھال تھا جس کے پیچھے چھپ کر میں اپنے دشمنوں کا شکار کر رہا تھا۔ اب تم میرا یہ راز جان چکی ہو مہرین، اب تو تم بھی اس کھیل کا حصہ ہو۔ تم پیچھے نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ اب تم میری سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہو، اور ہاں، طاقت بھی۔ مہرین کا دل اس انکشاف اور شاہویر کے اتنا ولولہ انگیز لمس سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے نفرت کرے یا اس کی بے بسی اور اس کی طاقت پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ کمرے میں پھیلی ہوئی پیلی روشنی اب دونوں کے درمیان تپش پیدا کر رہی تھی۔ مہرین ابھی بھی دیوار سے لگی کھڑی تھی اور شاہویر کی چمکدار اور بھوری آنکھیں بغیر کسی پردے کے صرف اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد شاہویر نے اسے بتایا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مہرین، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میرے دل میں ایک الگ سی ہلچل ہے۔ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ آج کی رات تمہیں میری سچائی پتہ چل چکی ہے اور اب میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ مہرین، جو کہ شاہویر کی باہوں میں تھی، اپنے آپ کو پگھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد جتنا ممکن ہوا شاہویر نے اس کا ساتھ دیا۔ اپنے چچا سے اس نے ہر قسم کی بغاوت کی۔ اس نے مہرین کو اپنی ڈھال بنتے ہوئے محسوس کیا۔ مہرین، جو کہ اب شاہویر کی سب سے بڑی سپورٹ تھی، اس کے دل میں اب شاہویر کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ دنیا سے اور مہرین سے صرف اور صرف اس لیے چھپایا کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے۔ اس نے سارے کاغذات اکٹھے کیے اور بہت جلد اپنے والد کو بھی چھڑوا لیا۔ ان دونوں نے مل کر اپنے بزنس آئیکن کو دوبارہ سے اسٹیبلش کیا اور چچا کو وہاں سے ایک کیس میں پھنسا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دیا۔ کانٹریکٹ 1 سال کا تھا، لیکن اب 10 سال گزر چکے ہیں۔ مہرین اور شاہویر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے۔ وہ کانٹریکٹ تو وہ کب کا بھول چکے ہیں، جب سے ان دونوں کے درمیان محبتیں بڑھی۔ شاہویر نے اسے بتایا کہ وہ کتنا اکیلا ہے۔ دنیا کے سامنے شاہویر ایک لرزدار انسان ہے، مگر مہرین کے سامنے وہ ایک نرم دل اور معصوم سا بچہ ہے۔ آج دونوں کی ہی زندگی بہت پرسکون اور حسین ہے۔ بظاہر یہ ایک کانٹریکٹ میرج تھی، لیکن اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔
یہ کہانی محض انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔